بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم میں اللہ پاک کو پکارنے والے کا واقعہ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنان یا منان پکار رہا ہوگا۔ اس کی آواز بلند ہوگی یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام سنیں گے تو تعجب سے کہیں گے، العجب العجب، یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، ارفع رأسک یا جبریل، اے جبریل اپنا سر اٹھا لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل تم نے کیا عجب چیز دیکھی؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ میں نے ایک آواز سنی، کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑھے میں ہے اور یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل مالک یعنی دروغ جہنم کے پاس جاؤ، انہیں کہو او بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، دروغ جہنم باہر آئیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر دروغ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسی ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، دروغ جہنم ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبریل جہنم نے گہرا سانس لیا ہوا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ، تو یا حنانو یا منانو پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ دروغ جہنم نے معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر، لوہا اور انسان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں بچا ہے۔ اللہ پاک پھر یا حنان یا منان پکارنے والا کا پتہ بتائیں گے کہ فلاں جگہ پہ فلاں ایک پتھر ہے، جیسا دیکھتا ہے جبکہ وہ پتھر نہیں ہے، وہ انسان ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم سے جائیں گے اور جا کے دروغ جہنم سے ساری نشانیاں بیان کریں گے۔ وہ دروغ جہنم کے اندر جائے گا اور دیکھے گا وہاں ایک پتھر کی طرح جہنم میں ایک جسم جل رہا ہوگا، پتھر میں اور اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہوگا، یعنی وہ اتنے سالوں سے وہاں جل رہا ہوگا کہ پتھر ہی لگنے لگا تھا۔ دروغ جہنم کے اندر جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لے کر اللہ کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا، کہے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا،
پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود میری امید نہ ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں نے یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھے پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر وہ آخری بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے۔ اللہ عز و جل ان ناموں کے ذریعے سے دعا کیا کرو، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یا اللہ او نام یہی ہے، یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ، یا حنان یا منان یا سمیع البصیر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک حلقہ میں تھا، جبکہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے تشہد کے دوران میں یہ دعا پڑھی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سن کر فرمایا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوسری حدیث شریف میں ہے جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی بکثرت دعائیں کیا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو اللہ پاک سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا تو جنت خود اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ اس دعا کرنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب فرما، اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرے تو جہنم خود اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا عرض کرتا ہے یا اللہ اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت جانے والا بنا لے اور جہنم سے بچا لے اپنے فضل و کرم سے۔